محترم ناظرین، آیا صوفیہ ایک سابق مشرقی آرتھوڈوکس گرجا ہے جسے 1453 میں فتح قسطنطنیہ کے بعد عثمانی ترکوں نے مسجد میں تبدیل کیا تھا۔ 1935 میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے اس کی گرجے و مسجد کی حیثیت ختم کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا تھا۔ آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے اور اسے دنیا کی تاریخ کی عظیم ترین عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے سینٹ صوفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی پس منظر: آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور اس میں بلقان، یونان، ایشیائے کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیٹریارک کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم یعنی کہ اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اسی کے زیر نگین تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی اور مشرقی سلطنت آرتھوڈوکس کلیسا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ یہ آرتھوڈوکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ مسیحی اہمیت: آیا صوفیہ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈوکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ جو پیٹریارک کہلاتا تھا اسی میں مقیم تھا، لہٰذا نصف مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بیزنطیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرتھوڈوکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسا قسطنطنیہ لکھتا آیا ہے۔ اسلامی فتح: جب 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری دوشیزاؤں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک ملأ اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افتراء پرداز الہام کی وجہ سے تھا جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر کی ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ آیا صوفیہ مسجد: قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اسی لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا۔ اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دیا گیا۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔
لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتاترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے میوزیم، عجائب گھر اور نمائش گاہ بنا دیا، اور تاحال یہ نمائش گاہ کی حیثیت سے برقرار رہی۔ 31 مئی 2014 کو ترکی کی نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی، جو آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کی تائیدی دستخطوں کو جمع کیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا تھا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 1994 میں جب ترک صدر رجب طیب اردوغان استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ 2018 میں وہ یہاں قرآن کی تلاوت بھی کر چکے ہیں۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظوری دے دی اور میوزیم کو منسوخ کر کے باضابطہ سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ آیا صوفیہ دنیا کے چند مشہور سیاحتی مراکز میں سے ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح صوفیہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا۔ اردوغان کا کہنا ہے کہ مسجد کی بحالی کے بعد اسے سیاحوں کے لیے بلا معاوضہ کھول دیا جائے گا۔